السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک بار پھر یہ واقعہ ہمارے ایک لسنر نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس بار پھر انہوں نے اپنا نام ہمیں مینشن نہیں کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور کافی پرانا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمارے ایک عزیز کے جاننے والے تھے، انہوں نے ہمیں سنایا تھا، جو کہ بہت ہی نیک تہجد گزار آدمی تھے اور کافی ضعیف بھی تھے۔ ان کو کچھ غیر معمولی مخلوقات یا کچھ ایسی چیزیں دکھنا ایک عام سی بات تھی۔ وہ جب کسی جگہ پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے تو لوگ ان کو دیکھتے کہ یہ کس سے بات کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی غیر معمولی مخلوق سے سلام دعا کرنے کے لیے رکے ہیں۔ ان کے بیٹے نے یہ واقعہ بتایا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ انہی کے محلے میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ اس کی میت میں گئے، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب وہ قبرستان لے کے گئے تدفین کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ساتھ ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہے جس کی لال انگارہ آنکھیں، اور وہ بہت ہی بد شکل اور بہت ہی لمبا چوڑا آدمی ہمارے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے وہ شخص بہت ہی عجیب سا لگا۔ میں بار بار اس کو گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو ہمارے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سب لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب قبر کھودنے کا وقت آیا تو وہ قبر کے سرہانے جا کے کھڑا ہو گیا، تو میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تو یہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اچانک یہ بھیڑ میں سے نکل کر قبر کے سرہانے جا کر کیا کر رہا ہے؟ تو وہ مردے کو مسلسل دیکھ رہا تھا اور گھور رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اور آواز دی کہ یار یہ کون شخص ہے؟ تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب رو رہے تھے، تو میں نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ جب قبر کھود کر تیار ہو گئی اور مردے کو اس کے اندر لٹایا گیا تو وہ مزید قبر کے اور قریب آ گیا اور بالکل نیچے قبر کے اندر مردے کو جھانک کر دیکھنے لگا۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ میرے ایک جاننے والے تھے، میں نے ان کو آواز دی اور کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ کیا یہ کوئی پاگل ہے جو مردے کو دیکھ کر ہنس رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور یہ ہنس رہا ہے؟ تو سب لوگ عجیب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں، تو سب لوگ ایسے دیکھنے لگے جیسے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہو۔ میں ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ گورکن نے مردے کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ مجھے مسلسل دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں اس کے قریب جانے لگا اور اس سے پوچھنا چاہا کہ تم کون ہو اور یہاں قبر کے پاس کھڑے ہو کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تمہارے اس مردے سے کیا تعلق ہے؟ اس سے پوچھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے قبر میں چھلانگ لگا دی، اور میں بھاگتا ہوا جب قبر کے پاس گیا، اور جب میں نے قبر کے اندر اس کو جھانک کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں اس کا اعمال ہوں۔ میں ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مٹی برابر کرنے کے بعد جب ہم تھوڑا سا آگے گئے، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو قبر سے مردے کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان لواحقین میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، کس شخص کی بات کر رہے تھے؟ میں نے ان سے کہا کہ فوراً ہی اس کی قبر کی تختی کے اوپر واجب الآیات لکھوایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے فوراً ہی خطبے کے اوپر واجب الآیات لکھوایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی قبرستان میں آنے والا شخص جس کی نظر اس قبر کے اوپر پڑ جائے وہ لازمی آیات پڑھ کر اس مردے کو بخشے۔ اسی لیے اس قبر کے خطبے کے اوپر واجب الآیات لکھوایا گیا تھا کہ جو بھی شخص یہاں پر آئے وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔
دوستوں یہ تھا واقعہ جو ہمارے لسنر جنہوں نے پہلے بھی ہمیں کچھ ایسا ہی واقعہ سینڈ کیا تھا. آپ بھی اپنے واقعات ہمیں ایسے ہی وائس کرتے رہیے گا، ٹائپ کر کے دیتے رہیے گا. نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اپنا ایسے ہی خیال رکھتے رہیے گا. چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.